والد صاحب کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو رقم ملی انہوں نے اس سے ایک متوسط علاقے میں چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ رقم خطیر نہ تھی، لہٰذا کوارٹر نما گھر ہی ملا۔ صرف 5 مرلے رقبہ تھا۔ امی نے اپنی جنت کے کراسی پر شکر کیا کہ کرائے کے گھر سے تو نجات مل گئی تھی۔ اتفاق سے یہ متوسط علاقے کا آخری مکان تھا جو سرخ اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پوش علاقہ شروع ہوتا تھا جہاں بنگلے بنے ہوئے تھے اور شاندار کوٹھیاں قطار در قطار سر بلند کیے کھڑی تھیں، گویا ان پر شکوہ بنگلوں کے پہلو میں ہمارا غریب خانہ ہم کو اپنی غریبی کا ہر وقت احساس دلایا کرتا۔ میں اپنے سین سے اور کبھی چھت سے ان عالی شان گھروں کو حسرت سے تکتی، سوچا کرتی یا اللہ یہ امیری اور غریبی کی تفریق اس قدر زیادہ کیوں ہے کہ کہیں تو جھونپڑیاں اور کہیں سر چھپانے کو ہم جیسے تنگ اور کم حیثیت مکان کے جو کہ غربت کا اشتہار نظر آتے ہیں۔ جب فارغ ہوتی اپنی چھت پر جا کر برابر والے بنگلے کا نظارہ کرتی جس کا لان اور وسیع برآمدے ہماری چھت سے نظر آتے تھے۔ افسوس یہ بنگلہ خالی پڑا تھا، نہ جانے اس کے مکین کہاں چلے گئے تھے۔ دعا کرتی تھی کبھی تو اس کے مکین پل بھر کو آ جائیں اور اس جگہ کو آباد اور پر رونق کر دیں۔ کبھی تمنا ہوتی کہ یہ بنگلہ اندر سے دیکھوں کہ کیسا بنا ہوا ہے، حسرت کرنے لگتی کاش ایک بار اس کے اندر جا سکتی۔ ابو سرکار کے معمولی ملازم ریٹائر ہوئے تھے، عمر بھر ایک چھوٹے سے سرکاری کوارٹر میں رہے تھے۔ قسمت نے اب اپنا گھر دیا بھی تو 5 مرلے کا کوارٹر جیسا ہی تھا۔ بنگلے کو اندر سے دیکھنے کی تو حسرت ہی رہی۔ دن گزرتے گئے، نیا محلہ اب نیا نہ رہا تھا، مگر برابر والا خوبصورت بنگلہ ابھی تک میرے لیے اجنبی تھا۔ یہ آباد بھی نہ تھا کہ اندر جانے کا موقع ملتا۔ ایک روز اچانک خوشی ملی، چھت پر گئی تو بنگلے میں لوگ چلتے پھرتے دیکھے، خالی مسکن آباد ہو گیا تھا۔ میری ہم عمر ایک لڑکی غالباً اپنی بڑی بہن کے ساتھ برآمدے میں کھڑی نظر آئی۔ ان کی ماں لان میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ میری ہم عمر لڑکی کی نظر یکبارگی ہماری چھت کی جانب اٹھ گئی، مجھے جھانکتے پایا تو مسکرا دی اور ہاتھ کے اشارے سے کہا آ جاؤ۔ میری باتیں کھل گئی، خوشی سے نہال ہو گئی، گویا درینہ آرزو بھر آئی تھی۔ اب میں اس حسین مکین گاہ کے اندر جا سکتی تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ابا زیادہ تر بیٹھک میں لیٹے دینی کتب کا مطالعہ کرتے اور امی گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ میں نے امی کو خوشخبری دی کہ برابر میں لوگ آ گئے ہیں۔ وہ بولیں تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے ہمارے واقف لوگ آ گئے ہوں۔ ارے بھائی وہ بنگلے میں رہنے والے اور ہم اس چھوٹے سے کم حیثیت مکان کے مکین، ان سے ہماری برابری کہاں؟ وہ اپنی حیثیت کے لوگوں سے ملیں گے، ہم کو کیوں منہ لگانے لگے؟ ماں کی بات سن کر میرا دل بجھ گیا، مزید بات آگے نہ بتا سکی۔ حیرت اس دن ہوئی جب ہمارا در بجا اور ساتھ والوں کی گھر کی ملازمہ نے آ کر بتایا کہ آپ لوگوں کے نئے پڑوسی ملنا چاہتے ہیں، کل شام انہوں نے آپ لوگوں کو چائے پر بلایا ہے۔ اگلے روز ہم خوشی خوشی ان کے گھر گئے۔ واقعی شاندار گھر بنا ہوا تھا، اندر سے جی چاہا خوب گھوم پھر کر دیکھوں، مگر لحاظ سے جہاں انہوں نے بٹھایا تھا بیٹھی رہی کہ دوبارہ آنا ہوگا تو گھر دیکھ لوں گی۔ ابھی تو ان لوگوں سے دوستی کرنا اور ان کو اپنا بنانا تھا۔ شاندار بنگلے میں رہنے والے یہ لوگ سیدھے سادے تھے، بہت خوش مزاج اور ملنسار، گل مل گئیں۔ دوبارہ آنے کو کہا، تب امی نے بھی ان کو اپنے گھر مدعو کیا۔ وہ بولی ضرور کسی موقع پر آ جائیں گے۔ دراصل ہم سادات فیملی سے ہیں، پردے کی وجہ سے عورتوں کو گھر سے نکلنے کی کم ہی اجازت ملتی ہے۔ ان بچیوں کا گھر میں پابند رہ کر دل گھبراتا ہے، مجھے بھی گھر کی چار دیواری میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ میرے شوہر نے ان کو آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی، کہیں آنا جانا نہیں ہے۔ جہاں پہلے رہتے تھے وہاں بھی محلے میں سے خواتین ملنے آ جاتی تھیں، لیکن ہم نہیں جاتے تھے۔
بس سبھی لوگ ہماری مجبوریوں کو سمجھ جاتے ہیں تو خود آ کر مل جاتے ہیں۔ میں تو ہر ہفتے کسی نہ کسی محلے والی کو چائے وغیرہ پر بلا لیا کرتی ہوں تاکہ تنہائی محسوس نہ ہو۔ آپ کی بچی کو چھت پر دیکھا تو میری بچیوں نے کہا، ان کو بلائیے، سب سے نزدیکی گھر ہے، یہ ہمارے قریب ترین ہمسایہ ہیں، آنا جانا رہے گا تو رونق ہوگی۔ امی خوش ہو گئیں کہ اچھے لوگ ہیں، ہمسائے اچھے ہوں تو زندگی میں آدھی پریشانیاں مانند پڑ جاتی ہیں کہ بہرحال میں بھی اکیلی اکلوتی تھی، تنہائی مجھے بھی تنگ کرتی تھی۔ میں نے اپنی ہم عمر نشا سے دوستی کر لی۔ وہ اپنے نام کی طرح اجلی اور نیک سیرت تھی۔ اس کی بڑی بہن کا نام عائشہ تھا۔ ان دونوں بہنوں نے اپنی سادگی اور خلوص کی وجہ سے امیری غریبی کے سارے فاصلے ختم کر دیے۔ وہ میرا اور میں ان کا دل و جان سے خیال رکھنے لگی۔ نشا سے میری انسیت بڑھتی گئی، ہماری دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ لوگ ہم کو سگی بہنیں سمجھنے لگے۔ ان کے والد تو بہت بڑے رئیس اور زمیندار تھے، ان کے پاس زندگی کی ہر سہولت تھی، سوائے اس کے کہ کہیں آنے جانے اور گھومنے پھرنے کی آزادی نہ تھی۔ والد یا کسی قریبی عزیز کے ہمراہ ہی اپنی گاڑی میں کبھی کبھار باہر نکلتی تھی۔ تاہم جو میں تصورات میں سوچتی تھی، ان کے پاس ہر وہ چیز تھی۔ ان کے قریب رہتے ہوئے میں نے ان کے گھر میں خوشی نام کی کوئی چیز نہ دیکھی۔ تب میں امی سے کہتی، امی آخر ان لوگوں کی حیات اس قدر بے رونق، بد مزہ اور زندگی آری کیوں ہے؟ نشا کے والد بھی کبھی کبھار گھر نظر آتے ہیں، وہ نہ جانے کہاں رہتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو یہ خوشی اور شوخی سے چیکتی بھی نہیں بلکہ ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ امی نے کہا، ہاں بیٹی، کسی کو خدا دولت دیتا ہے اور کسی کو دل کی خوشیاں دولت سے نہیں ملتی۔ دیکھو ہم غریب ضرور ہیں مگر ہمارے گھر میں کتنا سکون ہے، ہم اپنی خوشی سے جیتے ہیں، ایسے گٹ گٹ کر جل جل کر نہیں مرتے۔ ہم کو اللہ نے ایسی شاندار نعمتوں سے نوازا ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے۔ اماں کا فلسفہ گہرا تھا مگر میری سمجھ سے باہر تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ میں اکثر نشا کے پاس جاتی، اس کے والد تو بس ہفتہ میں ایک مقررہ دن آتے، لہٰذا مجھے وہاں آنے جانے میں کوئی حجاب نہ تھا۔ ان کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ ایک روز اچانک پتہ چلا کہ نشا کے والد وفات پا گئے ہیں اور ان کی تدفین ان کے بیٹے کریں گے جو کہ دوسری بیوی سے تھے۔ اب معمہ حل ہو گیا کہ وہ کہاں رہتے تھے اور کیوں کم کم گھر آتے تھے۔ وہ دراصل اپنی دوسری بیوی اور اس کے بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور یہاں بس ہفتے میں ایک پھیرا لگا جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اس گھر میں سناٹا براجمان تھا، جیسے ان سے خوشیوں نے منہ پھیر لیا ہو۔ کچھ دنوں بعد نشا کی والدہ نے امی کو بتایا کہ اس کے شوہر اپنی بیٹوں کے نام ساری جائیداد اور زمین کر گئے ہیں، بیٹیوں کو صرف بنگلہ دے گئے ہیں کیونکہ بچیاں پرایا دھن ہوتی ہیں اور اراضی کے مالک تو بیٹے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر امی کو دکھ ہوا کہ یہ شخص اپنی بچیوں سے ناانصافی کر گیا ہے۔ نشا کی سوتیلی ماں اچھی عورت نہ تھی، وہ تنگ نظر تنگ دل تھی، تبھی اس کے بیٹے بھی اپنی ان سوتیلی بہنوں سے نہیں ملتے تھے۔ اس نے ان کے ذہنوں میں بچپن سے ہی نفرت بھر دی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے بہنوں سے کوئی واسطہ نہ رکھا تھا اور نہ ہی باپ کے چھوڑے ہوئے سرمائے سے کچھ دیا، ہر شے پر قبضہ کر لیا۔ یہ وقت ان ماں بیٹیوں پر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ایک بنگلہ ضرور تھا جو ان کے سر چھپانے کا آسرا تھا، جس میں یہ رہتی تھی، اور شوہر نے نشا کی ماں کے نام 2 دکانیں بھی کر رکھی تھیں جن کا کرایہ آتا تھا۔ اس کرائے پر ان کی گزر اوقات ہوتی، جبکہ کروڑوں کی جائیداد پر دوسری بیوی حقدار ٹھہری۔ نشا کی والدہ حیات بانو بہت شریف، نیک، صابر و شاکر اور خاندانی عورت تھیں۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ہمت اور جرأت کے ساتھ شوہر کے بغیر
انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا۔ نشا نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد اسے ماں نے ہمت دلائی اور کالج میں داخلہ کرا دیا، جبکہ اس کی بڑی بہن جو میٹرک پاس تھی وہ گھر بیٹھ گئی تھی۔ میرے والد صاحب کا محکمہ صحت میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے کوشش کر کے عائشہ کو ہیلتھ وزیٹر کا کورس کرا دیا تاکہ وہ ماں اور بہن کی کفالت کر سکے۔ پہلے جو سہولتیں میسر تھیں ایک کر کے ختم ہو گئیں۔ نوکر ڈرائیور سب ساتھ چھوڑ گئے۔ میں نے ان کی زندگی کے بدلتے مناظر سے بہت کچھ سیکھا اور سبق حاصل کیا۔ اونچے اور شاندار گھر کے اندر بھی وہ رویا اور سسکا کرتی تھیں اور ان کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ نشا نے FA کے بعد بیوٹی پارلر کا کورس کیا اور گھر میں پارلر کھول لیا تاکہ تیز رفتار وقت کا ساتھ دے سکیں۔ آنٹی کی اب یہ خواہش تھی کہ ان دونوں بیٹیوں کو کسی اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں، لیکن کہیں میل ملاپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچیوں کے رشتے خود تلاش کرنے سے قاصر تھیں۔ انہوں نے محلے کی ایک خاتون سے ذکر کیا اور اس عورت نے ایک رشتہ کرنے والی کو ان کے پاس بھجوا دیا۔ اس عورت کے توسط سے ایک رشتہ آنٹی کو بہتر لگا۔ لڑکا وکیل تھا اور اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ لوگ تو اجنبی تھے، مگر انہوں نے آنٹی کو دل موہ لینے والی باتوں سے اپنا بنا کر شیشے میں اتار لیا۔ یوں نواب خان سے آپی کی شادی ہو گئی۔ آنٹی کی مجبوری یہ تھی کہ ہر حال میں بچیوں کا رشتہ انہوں نے سادات گھرانے میں کرنا تھا۔ ان لوگوں نے خود کو سادات بتایا تھا، مگر وہ سادات نہ تھے۔ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ دراصل انہیں آنٹی کے شاندار بنگلے نے لبھا لیا تھا، جس کی وارث یہ دونوں بہنیں تھیں۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ دونوں بہنوں سے دو بھائیوں کا ناطہ جوڑ لیں گے تو سارا بنگلہ ہمارا ہو جائے گا۔ شادی سے پہلے کرائے کا بنگلہ لے کر انہوں نے اسے اپنا ذاتی گھر ظاہر کیا۔ آنٹی بیچاری کہاں سے تصدیق یا جانچ پڑتال کرتی، وہ تو گھر سے قدم بھی نہ نکالتی تھیں۔ انہوں نے ان کی ہر بات کا اعتبار کر لیا۔ جلد ہی وکیل صاحب نے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ پہلے گھر داماد بن گئے، آنٹی کو اعتماد میں لیا، بنگلے کے جائیداد، ٹیکس، دکانوں کا کرایہ، غرض ہر محلے پر مدد کرتے اور تمام کام اپنی ذمہ لے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے دھوکہ دہی سے کوٹھی کے کاغذات ہتھیا لیے اور بیوی کو کچھ مسئلے مسائل بتا کر کاغذات پر دستخط کرا لیے، جس کا علم آنٹی کو نہ ہو سکا۔ انہوں نے کوٹھی اپنے نام کرا لی اور ایک دن بیوی سے جھگڑا کر کے ان کو گھر بدر کرنے کے در پہ ہو گئے۔ آنٹی اور ان کی بچیاں روتی ہوئی ابو کے پاس آئیں اور تمام احوال بتایا۔ والد صاحب نے کہا، فی الحال ہمارے پاس رکو۔ داماد نے کوٹھی پر تالا لگا دیا تھا۔ بہرحال ابو نے وکیل کرا دیا اور خود مقدمے کی پیروی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ 5 سال کیس چلتا رہا اور آنٹی بیچاری بچیوں کے ساتھ در بدر رہی۔ آخرکار کیس جیت گئی۔ اس ناپکار داماد سے چھٹکارا ملا۔ بیوی کو اس نے طلاق دے دی، لیکن دونوں لڑکیوں کے زیور، کار اور گھر کا سارا سامان لے لیا۔ خالی کوٹھی اور طلاق یافتہ بچیاں ان کے پاس باقی رہ گئیں۔ آنٹی نے جس داماد کو بیٹا جان کر آس لگائی تھی، اس نے ناگ بن کر ڈس لیا تھا۔ نشا کی رخصتی نہ ہوئی تھی۔ نواب نے اپنے چھوٹے بھائی کا محض نکاح کیا تھا۔ وہ لڑکا نشا کو طلاق نہ دینا چاہتا تھا، مگر کیس میں الجھ کر اس کو بھی طلاق دینا پڑی۔ یوں یہ دونوں بہنیں اپنے شاندار بنگلے کے پیچھے خوار ہو گئیں اور گھر بھی آباد نہ ہو سکے۔ خدا نواب جیسے انسانوں سے ہر شریف لڑکی کو بچائے۔ آج بھی نشا اور عائشہ اسکول ٹیچنگ پر گزر بسر کر رہی ہیں، جبکہ ان کی ماں اب اس دنیا اور دنیا کے دکھوں سے نجات پا چکی ہے۔